أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر به اور ڈرائیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈرائیے ان لوگوں کو ڈرائیے اس کے ساتھ بہی سے مراد قرآن کے ساتھ اور ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا حشر یحشرون کا مطلب اکٹھا کرنا. جو ڈرتے ہیں یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کی طرف. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست ولا شفیع نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جو ڈرتے ہیں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. یعنی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جن کو قیامت پر یقین ہے جن کو قیامت کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہے جن کو اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اللہ دوبارہ ہمیں پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس اکٹھا فرمائیں گے قیامت کے دن تاکہ حساب کتاب ہو. تو جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اکٹھا کیا جائے گا ان کے رب کی طرف انہیں ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ. کیا مطلب کہ انہیں ڈرائیے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں آپ ڈرائیں گے اس قرآن کے ساتھ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں مرنے بعض بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں اللہ کا سامنا کرنے سے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے انہیں خوف آتا ہے انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے. اور ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہیں بہت مہربان ہیں لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ رب العالمین جہاں بہت غفور الرحیم ہیں تو وہاں اگر ان کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی. تو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روز قیامت اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے کیونکہ کوئی انسان بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے کوئی انسان بھی معصوم نہیں ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد. تو جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا وہ بندہ بلنڈر نہیں کر سکتا بڑے بڑے گناہ نہیں کر سکتا. جب بھی وہ کرنے لگے گا اسے اللہ کا خوف آ جائے گا قیامت کا خوف آ جائے گا. میں نے قیامت کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت معصوم نہیں ہے کوئی بھی شیطان ساتھ لگا ہوا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وقتی طور پر جہالت میں کسی سے کوئی کام ہو بھی گیا اللہ کی نافرمانی والا تو جو اللہ اور آخرت سے ڈرتا ہے وہ اس غلطی پر باقی نہیں رہ سکتا. اسے ایک تڑپ اس کے اندر پیدا ہوگی کہ میں کسی طرح اس گناہ سے اس نافرمانی سے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے میں جان چھڑا لوں. سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے باپ غلطی ہو گئی ان سے بتقاضۂ بشریت شیطان کے بہکاوے میں آ گئے وہ اور اماں حوا. لیکن شیطان کی طرح وہ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور اکڑ کا مظاہرہ نہیں کیا اپنی غلطی تسلیم کی اور پھر انہیں ایک تڑپ تھی کسی پل چین نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین سے اب ہم نے توبہ کرنی ہے استغفار کرنا لگے رہے مسلسل لگے رہے. آخرکار اللہ نے رجوع فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے رجوع فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، سورہ مطففین کے شروع میں ہے، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا، کیا انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور آخرت کا ڈر، یہ اتنا بڑا انعام ہے انسان پر کہ یہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکے رکھتا ہے، اور انسان جو ہے وہ صحیح صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے، اور کہیں اگر ٹیڑھ پن ہو جائے، کہیں بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بلنڈر ہو جائے، تو پھر آخرت کا ڈر، اللہ کا ڈر انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی غلطی سے چھٹکارا حاصل کریں۔ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی مکی صورتوں کے اندر، یہی جو ہے وہ جنت جہنم، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، پرانی قوموں کے واقعات۔ تو صحابہ کرام کی تربیت یہ تھی کہ صحابہ سے غلطی ہو جاتی بتقاضۂ بشریت، پہلی بات غلطی کرتے نہیں تھے، اگر ہو جاتی تو پھر وہ ٹھہرتے نہیں تھے اس پر۔ سیدنا مالک بن معیز اسلمی، زنا ہو گیا ان سے، اب انہیں چین نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں انہیں کہ پتہ نہیں لگا لوگوں کو، تو اپنے اس گناہ کو، اپنے اس جرم کو چھپا لو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چین نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ہے نا تڑپ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے اور آخرت کے ڈر سے۔ انسان سے گناہ نہیں ہوتا، اگر گناہ ہو جائے تو پھر انسان کو چین نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈرائیے قرآن کے ساتھ، یہ آپ کی اس نصیحت پر فوراً کان دھریں گے، اور یہ آپ کی بات کو بڑے غور سے سنیں گے، بڑی توجہ سے سنیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، یہ یوم الحشر سے ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ قیامت کے دن کسی شخص کے لیے کوئی بھی دوست نہیں ہے، کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، ایسا دوست اور ایسا سفارشی جو قیامت کے دن کسی کو اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ یعنی اللہ ناراض ہوں تو اللہ تو راضی نہ ہوں کسی انسان سے اس کا رب تو راضی نہ ہو، اور انسان سمجھے کہ رب کے علاوہ میں کوئی اور سہارا تلاش کر لوں، میں کوئی اور دوست تلاش کر لوں، میں کوئی اور معبود تلاش کر لوں، میں کوئی اور نبی ولی فرشتہ تلاش کر لوں، میں کوئی اور سفارشی تلاش کر لوں۔ تو ایک اصولی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ ناراض ہیں، اور اگر اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اللہ کو ناراض کرنے کے بعد ایک ہی صورت ہے معافی کی کہ جس اللہ کو ناراض کیا اس اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ وہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ ناراض ہو اور وہ راضی نہ ہو تو کوئی دوست کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی سفارشی کام نہیں آ سکتا، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کوئی دوستی فائدہ نہیں دے گی، کوئی بے خرید و فروخت قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ کسی انسان کے پاس پوری دنیا کے برابر سونا ہو جائے، ممکن نہیں ہے، تھوڑی سی بھی رقم انسان دنیا سے لے کر نہیں جاتا، چند ٹکے بھی وہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، ممکن نہیں ہے اس کے پاس رقم آ جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس رقم آ جائے، اور اتنی رقم آ جائے کہ وہ دنیا سونے کی بھر جائے، تو وہ بھی قیامت کے دن فدیہ میں پیش کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا، اگر اللہ کو راضی کر لیا تو ہر قسم کی خیر ہوگی، اور لیکن اگر اللہ ناراض ہیں تو نہ کوئی دوست فائدہ دے گا، نہ کوئی سفارشی فائدہ دے گا، نہ کوئی خرید و فروخت فائدہ دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، یہ ذرا اپنے سپیکر اپنے مائک بند کر لیجیے، اپنے مائک بند کر لیجیے جی۔ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ اگر اللہ ناراض ہوں تو کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایسے دوست کا انکار کیا ہے جو اللہ رب العالمین ناراض ہوں تو وہ پھر اللہ کی ناراضگی کے باوجود کوئی دوست فائدہ دے سکے، ایسی دوستی سے انکار کیا۔ ایسی سفارش سے انکار کیا کہ اللہ ناراض ہوں تو
کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ایسی کوئی سفارش نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ ناراض نہ ہوں، اللہ ہی راضی ہو جائیں کسی انسان سے، تو پھر دوست بھی ہوں گے، پھر سفارشی بھی ہوں گے۔ اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، پھر قیامت کے دن اس کی دوستیاں بھی قائم ہوں گی اور سفارشی بھی ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہیں، اگر اللہ رحیم ہیں کسی انسان پر، اللہ ناراض نہیں ہیں، تو پھر اس انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے، پھر نہ کوئی دوست فائدہ دے گا، نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل سب سے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ محبت کی اعلیٰ ترین صورت ہے، خلت۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو خلت ہے، یہ جو گہرے دوست ہیں، بعض کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ متقی لوگوں کی دوستی قیامت کے دن برقرار رہے گی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، جو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے اور اللہ کے نافرمان تھے اور اللہ ان پر غضبناک ہیں، ان کی کوئی دوستی قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ ہر دوست دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا۔ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اگر اللہ ناراض ہو۔ باقی اگر اللہ راضی ہوں تو پھر سفارش بھی ہوگی، اللہ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے تو سفارش ہو سکتی ہے، اللہ راضی ہوں تو اللہ حکم دے سکتے ہیں، اللہ حکم دیں گے سفارش کرنے والے کو تو وہ سفارش کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا۔ اور صرف سفارش کرنے والے کے بارے میں اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس نے کس کے بارے میں سفارش کرنی ہے اس کے لیے بھی اسے اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بڑے سے بڑا سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے تو وہ اپنی مرضی کے ہر شخص کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، صرف ان کے لیے کر سکے گا جن کے لیے اللہ کی اجازت ہو کہ ان کے لیے سفارش کر دو۔ ورنہ اگر ہر ایک سفارش کر سکے اللہ کی ناراضگی کے باوجود، اللہ کی مرضی کے بغیر، اور ہر ایک کے بارے میں سفارش کر سکے، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے باپ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں باپ کے حوالے سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کے سامنے، بجو کی شکل میں، غلیظ کیڑے کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے جو کفر پہ فوت ہو گئے، قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے سختی سے ڈانٹ دیا، سورہ ہود کے اندر تفصیل سے موجود، اور اللہ نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ آپ نے یہ نادانی والا کام نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو جو کفر پہ فوت ہو گئیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ قرآن کریم صراحت سے کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں بیویاں نیک اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت سے مراد ہے کہ اپنے شوہر کا دین قبول نہیں کیا، یا خیانت سے مراد فحاشی والی، زنا والی خیانت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نبیوں کے نسب وغیرہ کو اور
نبیوں کے باپ اور نبیوں کی اولاد، اس نسب کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بیویوں نے، حضرت نوح کی بیوی نے، حضرت لوط کی بیوی نے ان کی خیانت کی، یعنی ان کے دین پر وہ ایمان نہ لائیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں اپنی بیویوں کی اللہ کے ہاں کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے نبی ہونے کے باوجود۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں کو کہا جائے گا، ان دونوں بیویوں کو، کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ ناراض ہوں تو کسی کی دوستی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں، قیامت کے دن دوستیاں بھی ہوں گی، قیامت کے دن سفارشیں بھی ہوں گی، اگر اللہ راضی ہوں اور اللہ اجازت دیں۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے صرف اس کے بارے میں سفارش ہو سکے گی۔ تو فرمایا کہ اتنا ہولناک دن ہے، اتنا خوفناک دن ہے، تو اس دن کے بارے میں انسان کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اور جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے اکٹھا ہونے سے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیے، آپ کے ڈرانے کا انہیں فائدہ ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پہلے ہی ڈرتے ہیں وہ اللہ سے اور آخرت سے، مزید ڈریں گے اور گناہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ ہو جائے گا تو وہ توبہ استغفار کریں گے۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کسی عالم سے مجھے رجم کر دو، تو کیا اسے رجم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ حدود کا معاملہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے، حدود کا معاملہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کوئی حکومت کے سامنے اعتراف کر لے کہ میں نے شادی کے بعد زنا کیا ہے، تو مجھے جو ہے وہ صاف کیا جائے، پاک کیا جائے۔ حکومت کے سامنے اعتراف کرے تو حکومت اس پر حد کو نافذ کرے گی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مالک بن ماعز اسلمی نے اعتراف کیا، اور وہ غامدیہ جو صحابیہ تھیں، جلیل القدر صحابیہ، اللہ سے ڈرنے والی تھیں، ان سے غلطی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا تو انہیں رجم کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ جن لوگوں کو پہلے سے سفارش شفاعت کا حق دیا گیا وہ تو کر سکیں گے۔ دیکھیے، میں کہہ چکا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حفاظ چھوڑیں، شہداء، حافظ بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، ولی بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ سفارش برحق ہے قیامت کے دن، لیکن جن کے بارے میں اللہ ناراض ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی منہ سے کوئی کلمہ بھی نہیں نکال سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن تو روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر جسے اجازت دے رحمان، اور وہ سچی بات کہے گا۔ تو اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی بات کر سکے گا۔ ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرشتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرشتے سفارش نہیں کر سکیں گے کسی کے بارے میں مگر جس کے لیے اللہ راضی ہوں۔ وهم من خشيته مشفقون، اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ فرشتے سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو۔ وہ بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے اکڑ کے ساتھ سفارش نہیں کریں گے، بلکہ وہ سفارش کریں گے ڈرتے ہوئے۔ تو بہرحال جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ سفارش کریں تو وہ سفارش کریں گے، اور جن کے بارے میں اجازت ملے گی ان کے بارے میں سفارش ہوگی۔ اپنی مرضی سے کوئی سفارش کر بھی نہیں سکے گا، اور اپنی مرضی سے جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہے نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ کو راضی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے غضب سے نہیں بچا جا سکتا۔ اللہ کے غضب سے بچنے کی ایک ہی پناہ گاہ ہے، اللہ کی رحمت کی چھتری تلے کوئی آ جائے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ایک منٹ، ہاں جی، پھر شفاعت کا حق دینے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شفاعت کا حق دینے کا فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی مرضی کے بغیر تو سفارش بھی نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی تو سفارش ہوگی۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا
وہ اس کے حق میں سفارش ہوگی، ہر ایرے غیرے کے بارے میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر سفارش کا فائدہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں اللہ جس کو معاف کرنا چاہیں گے، اللہ سفارش کرنے والوں کو حکم دیں گے کہ فلاں شخص تم فلاں کے بارے میں سفارش کر دو، تو اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہونی ہے، پھر سفارش کا مقصد یہ سفارش در حقیقت ایک مقام ہے جو قیامت کے دن نبیوں، فرشتوں، ولیوں، نیک لوگوں کو، حفاظ کو، شہیدوں کو ملے گا۔ یہ ایک مرتبہ ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے عزت دیں گے کہ دیکھو آج قیامت کے دن لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگ اپنے بارے میں ڈر کے شکار ہیں، تو دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ صرف انہیں اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے عذاب سے دور کیا ہے اور جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے، بلکہ اللہ ان کے کہنے پر، ان کی سفارش پر اللہ فلاں فلاں لوگوں کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سفارش کریں گے قیامت کے دن، ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ بہرحال اگر یہ سوالات جاری رہے تو پھر ہم آگے جو ہے نا وہ پڑھ نہیں سکیں گے، تو سوالات جو ہے نا یہ پھر گروپ میں ہی کیجیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نہ آپ دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہ، جو چاہتے ہیں اس کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، قرآن کریم کے اولین مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دور نہ کیجیے، آپ دھکے نہ دیجیے ان لوگوں کو جو صبح شام جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی، غداتی صبح اور العشی شام کو۔ عشیج کا مطلب عصر سے لے کر رات تک کا وقت، عشیج اسے کہتے ہیں، اور غدات سے مراد صبح کا وقت۔ تو جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کریں، انہیں دھتکاریے نہیں، انہیں دھکے نہ دیں۔ کیوں؟ یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل مقام متقی شخص کا ہے، اللہ کے ہاں اصل مقام اس شخص کا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں مقام اس شخص کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ نہ صورت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اقتدار کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کسی کا رنگ گورا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کسی کی نیشنلٹی کون سی ہے۔ اللہ رب العالمین تو دل دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اگر عمل اچھا ہے، اگر دل اچھا ہے، قلب سلیم ہے کسی ایسے شخص کا جو بڑا ہی غریب ہے دنیا کے اندر کوئی اسے جانتا نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ قلب سلیم کا مالک ہے، اس کے اعمال بڑے اچھے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسے لوگوں کو دھتکارنا نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں دھتکارنا کہ ان کے پاس وہ غریب ہیں، اس لیے نہیں دھتکارنا کہ ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ان کا یہ اقتدار اور ان کا یہ مقام کم ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی شام بھی، صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب لوگ اور یہ بلند مرتبہ لوگ جو اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہیں، چاہے دنیا کے اندر ان کا کوئی مقام نہ ہو، چاہے دنیا کے اندر ان کا کوئی مرتبہ نہ ہو، چاہے دنیا کے لوگ انہیں کوئی حیثیت نہ دیں، اگر یہ سفارش کریں دنیا کے لوگ انہیں ڈانٹ دیں کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی سفارش کرنے کی، اگر یہ کہیں رشتہ بھیجیں دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں کہ آپ کو ہمارے گھر رشتہ بھیجنے کی جرت کیسے ہوئی، دنیا کے لوگ انہیں کوئی اہمیت دیں یا نہ دیں، ویٹیج دیں یا نہ دیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے اس مقام کا دھیان رکھنا ہے جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، آپ انہیں دھتکار نہیں سکتے، آپ انہیں دور نہیں کر سکتے، دھکے نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دھکے دیتے تھے، کیا دھتکارتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کفار، وہ قریش، وہ سردار جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اور عربوں کا ماحول یہ تھا کہ عربوں میں سرداروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور اگر سردار مسلمان ہو جاتا تو
پوری قوم تقریباً سردار کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کی دعوت سے کوئی سردار اگر مسلمان ہو جائے تو اس کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. لیکن آگے سے وہ سردار بھی بڑے متکبر تھے، اللہ ماشاء اللہ، جو ایمان لے آئے ان کے علاوہ بڑے متکبر تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، ہم تو آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتے، ہم آپ کی بات پہ غور ہی نہیں کر سکتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان غریبوں کو، ان فقیروں کو، جن کی معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، انہیں اپنے سے دور نہ کریں. اگر آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں، اپنے گھر سے انہیں نکال دیں، پھر ہم آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. آپ تو اچھے خاندان کے ہیں، آپ جو ہیں وہ ہم پھر آپ کی بات سن سکتے ہیں، ہم پھر آپ کی دعوت پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان غریبوں کو ذرا اپنے پاس سے ہٹائیے، ان غریبوں کا جمگھٹا اپنے ارد گرد سے دور کر دیں. تو یہ کفار کا تقاضا تھا، یہ وہ تقاضا تھا جو ہر نبی سے اس کی قوم نے کیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا. سیدنا نوح علیہ السلام پر سب سے پہلا اعتراض یہ تھا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، کہ اے نوح تمہارے پیروکار تو ہمارے حقیر لوگ ہیں، ہم میں سے ذلیل لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہی بات دیگر قوموں نے بھی کہی، یہی بات قریش مکہ اور ان کے سردار بھی کہتے تھے. وہ کہتے تھے اے محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اپنی دعوت سنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پہ غور کریں، یہ الگ بات ہے، ہم غور کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمیں اپنی بات سنانی ہے تو ان غریبوں کو ذرا اپنے پاس سے دور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو دھتکارنا نہیں ہے ان کفار کے کہنے پر. یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ انہیں دھتکاریے نہیں. بلکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، آپ کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ یہ اگر مسلمان ہو جائیں سردار، پوری قوم ان کی مسلمان ہو جائے گی، اور اچھا جذبہ تھا، کوئی غلط جذبہ نہیں ہے. تو آپ کفار کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے انہیں نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے. تو ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ آگے، انہیں نہیں پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہیں، کس مصروفیت میں ہیں، کس حال میں ہیں. وہ آگے اور آ کر آپ کو پکارا، جس طرح صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ ان سے محبت کرتے تھے، وہ آپ توجہ دیتے تھے صحابہ کرام کو، ایک ایک صحابی کو بہت توجہ دیتے تھے. تو وہ صحابی آئے اور آ کر آپ سے سوال شروع کر دیا. وہ نبینا تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں کہا، آپ خلق کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، لیکن ماتھے مبارک پر بل آ گیا. قرآن کی سورت اتر گئی، عبس و تولی، تیوڑی چڑھائی، منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نبینا آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتہ کہ وہ پاک ہوتا. او یذکر فتنفعہ الذکر، وہ نصیحت پکڑتا، اسے نصیحت فائدہ دیتی. اما من استغنی، رہا وہ جو مستغنی ہے، جسے ضرورت ہی نہیں ہے ایمان لانے کی، جو متکبر ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وما علیک الا یزکی، آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے اگر وہ پاک نہ ہو. واما من جاءک یسعی، رہا وہ جو کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت پکڑے. ایک نبینا صحابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی. نیک عمل کا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کا مقام ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اختیار، کوئی اقتدار نہ ہو، کوئی دنیا کے اندر اسے اہمیت دے یا نہ دے. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بادشاہوں سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی اہمیت ہے. ایک نبینا صحابی کے پیچھے آپ کفار کے سرداروں کو واعظ کر رہے تھے، لیکن آپ نے صرف ماتھے پہ بل آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی کہ یہ کفار ہیں، سردار ہیں، چاہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، اور کوئی پتہ نہیں انہوں نے ایمان لانا کہ نہیں لانا، انہیں نصیحت ملنی کہ نہیں ملنی. آپ ان کے پیچھے پڑھ کر وہ جو نبینا میرا صحابی ہے، جو میرا غریز صحابی ہے، اگر وہ آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہے، آپ کے ماتھے پر بل کیوں آیا؟ وہ اگر آپ سے کچھ پوچھتا، آپ اس کو جواب دیتے،
تو وہ تو مسلمان ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ کے جواب سے اسے فائدہ پہنچتا، وہ کوشش کر کے آ رہا ہے، وہ محنت کر کے آ رہا ہے، اور وہ آپ سے نصیحت سننا چاہتا ہے، اور وہ نصیحت پر عمل کرتا ہے، اور یہ بدبخت تو یہ تو نصیحت پر عمل بھی نہیں کرتے. تو ان کے پیچھے آپ نے اس کی بات، اس کے آنے پر آپ کے ماتھے مبارک پر بل کیوں آیا؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کو کتنی پرواہ ہے اپنے نیک بندوں کی، کہ اللہ اپنے ایک نبینہ صحابی کے پیچھے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، مخلوق میں اللہ کے بعد مخلوق جو ہے سب سے کوئی افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ایک نبینہ صحابی کے پیچھے آپ کو تنبیہ فرما دی. یہ مقام ہے ان لوگوں کا، چاہے دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے، تمہاری یہ گروہ بنائے ہیں، صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں. کوئی قبیلہ، کوئی گروہ دوسرے سے فوقیت نہیں رکھتا، کسی کو رنگ کی وجہ سے، کسی کو جنسیت، اپنی جو ہے نیشنلٹی کی وجہ سے، کسی وجہ سے کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شخص، سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی غریب، کتنا ہی مسکین کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کے کہنے پر آپ نے اپنے صحابہ کو، غریب ہیں کوئی بات نہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو صبح شام پکارنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ نے انہیں دھتکارنا نہیں ہے. ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر کچھ بھی. ان کا حساب انہوں نے دینا ہے، آپ کے جو غریب صحابہ ہیں ان کا حساب آپ نے نہیں دینا، آپ کا حساب انہوں نے نہیں دینا، تو آپ کو ان کو دھتکارنا نہیں ہے. آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہے، ان کے اعمال کی جواب دہی آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے اعمال کی جواب دہی ان پر نہیں ہے. جب ان کے اعمال کی جواب دہی آپ پر نہیں ہے اور آپ کے اعمال کی جواب دہی ان پر نہیں ہے، فتطردہم، کہ آپ انہیں دھتکاریں، پھر آپ انہیں نہیں دھتکار سکتے. فتکون من الظالمین، پس آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. یعنی اگر آپ نے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، اگر اس کے باوجود آپ نے انہیں دھتکار دیا کفار کے کہنے پر، تو آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ ظلم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کو اس کی غربت کی وجہ سے، کسی شخص کو دنیا کے اندر اس کا اسٹیٹس نہیں ہے، اس کی وجہ سے کسی کو دھتکارا نہیں جا سکتا، خاص طور پہ جب وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی شخص ہے. دیکھیے عربوں کو افضل کہا جاتا ہے، سیدوں کو افضل کہا جاتا ہے. عربوں کی فضیلت، سید کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت تب ہے جب کوئی نیک بھی ہو. اگر کوئی نیک نہیں ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داری تھے، حضرت ابراہیم کا والد، اسے حضرت ابراہیم کی رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا، اسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ ایسے لوگوں کو اہل بیت کہہ ہی نہیں سکتے. اگر کسی کی کوئی فضیلت ہے تو وہ فضیلت، اگر وہ متقی ہے تو اسے وہ فضیلت ملے گی. عربوں کو فضیلت ہے، بات ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے آئے ہیں، لیکن یہ فضیلت عربوں کو تب ہے جب وہ متقی ہوں. اگر کوئی عرب متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، تو عجمی شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ افضل ہے. اگر کوئی سید ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو غیر سید اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس سے بہت افضل ہے. استاد محترم، میرا اشکال یہ ہے کہ ایک متقی دو افراد ہیں، ایک اجمی ہے اور دوسرا بھی متقی ہے اور وہ عربی ہے. تو اگر اجمی تقوی میں مطلب زیادہ ہے یا ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں، تو پھر عرب کو ان کے عرب ہونے کی حیثیت سے کیوں حاصل ہے؟ یہ یعنی قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل ہے یا یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ یعنی متقی تو وہ بھی ہے اور متقی وہ بھی ہیں، دونوں، تو تب بھی فضیلت تو سمجھ نہیں آتی. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ویسے تو سوالات وغیرہ کی کوشش ہی ہونی چاہیے گروپ میں کیے جائے. بہرحال اب آپ نے کر دیا ہے، تو
دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت کیوں دی؟ کچھ باتوں کی حکمت کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، کچھ باتوں کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں لگتا. اب مثلا میں کہتا ہوں اہل بیت ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ دار، ان کی فضیلت ہے. جو غیر اہل بیت ہیں ان پر ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک اہل بیت میں سے ایک شخص ہے، اس کا تقوی اور ایک شخص جو اہل بیت کے علاوہ ہے وہ تقوی میں برابر ہیں دونوں. ایک شخص ہے جو اہل بیت میں سے نہیں ہے، دوسرا شخص ہے جو اہل بیت میں سے، دونوں کا تقوی برابر ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کون افضل ہوگا؟ جنہوں نے سوال کیا ہے بتائیے، کون افضل ہوگا؟ استاذ یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، اس میں اسی میں اشکال ہے میں کہ سمجھانے وہ کے لیے کیوں افضل ہے. میں سمجھانے کے لیے ہی اگر آپ سے وہ سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اب ابھی عرب اور عجم کی بات چھوڑ دیں، ابھی اہل بیت اور غیر اہل بیت کی بات کریں. دیکھیے اہل بیت اور غیر اہل بیت میں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقوی کی بنا پر فضیلت ہے. اگر کوئی غیر اہل بیت میں سے ہوگا، متقی ہوگا، وہ اہل بیت کم تقوی والے سے زیادہ افضل ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ان کا مقام پہلے ہے ان کے تقوی اور ان کی ایمان کی وجہ سے، اور اس کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اگر ایک شخص اہل بیت میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور وہ بھی متقی ہے، اور ایک شخص اہل بیت میں سے نہیں ہے وہ بھی متقی ہے، اور دونوں کا تقوی ایمان برابر ہے. اب کون افضل ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اہل بیت جو اہل بیت میں سے ہے وہ افضل ہے. اب کیوں افضل ہے سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کیوں افضل ہیں؟ اللہ نے ان کو نبی کے رشتہ دار بنایا ہے. اگر اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت دی ہے تو ہم اس پہ کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قریش کو فضیلت دی ہے کہ قریش کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں. اللہ نے عربوں کو فضیلت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے ہیں. اگر ایک عربی شخص ایمان کے ایک معیار پر ہے، ایک اجمی شخص ایمان کے ایک معیار پر ہے، عربی شخص فائق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے بنایا. عربی زبان کی اور اردو زبان دونوں میں کوئی آپس میں تفاوت ہے کہ نہیں؟ تفاوت ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کسی کو کوئی فضیلت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اصل میں مردوں عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. بعض دفعہ مردوں عورتوں میں سے بعض چیزوں پہ مردوں کو فضیلت ہوتی ہے. عورتیں بعض دفعہ اس بحث کو لے بیٹھ جاتی ہیں کہ مردوں کو یہ فضیلت کیوں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، آپ اس میں بحث نہ کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں نے پچھلے لیکچروں میں بھی ذکر کیا تھا، ایک اصول کو یاد رکھ لیجیے، آپ کے سب سوالوں کا جواب ہوگا اگر ایک چیز پہ آپ کا ایمان ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین بے انصاف نہیں ہے. اگر یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے تو آپ کو کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور اگر سمجھ آ جائے گی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئے گی تو خاموش ہو جائیں گے کم از کم. بالکل اس طرح سمجھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر نہیں سمجھ آتی، اگر کوئی چیز نصوص سے ثابت ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے علم غیب کی طرح ہے، یعنی ہمیں اس چیز پر غیبی طور پر ایمان رکھنا ہے. اور مومن کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے بن دیکھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو. اگر ایک شخص اجمی ہے، اگر اللہ نے کسی عربی کو فضیلت دی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے بنایا، قرآن کو عربی میں اتارا، ایک اجمی کہ مجھے اللہ نے اجمی کیوں بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ تمنا نہ کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تم اپنا نیک عمل کرو، جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا. دیکھیے اگر ہم یہ ہمارے ذہن میں اس قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں، پھر پتہ ہے ایک اور ہمارے ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے. دیکھیے اللہ جب کسی کو نبی بناتے ہیں نا، کسی کو رسول بناتے ہیں، یہ نبی اور رسول یہ کوئی اپنی صلاحیت سے اور کوئی اپنے اعمال کی بنا پر نہیں بنتا. یہ نبوت اور رسالت کوئی کسبی شے نہیں ہے. آپ مانتے ہیں نا اس بات کو سب لوگ؟ کوئی کسبی شے نہیں ہے نبوت اور رسالت. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے فلاں کو نبی کیوں بنا دیا، اللہ نے فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھیں ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، ہم ناقص ہیں، ہماری سوچ سمجھ یہ بھی ناقص ہے، ہمارا فہم بھی ناقص ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. اگر اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے
تو اس کا وہ مقام تھا کہ اللہ نے اسے نبی بنایا ہے، وہ کسی دوسرے کو پتہ لگے یا نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی رسالت کس کو دیں، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ نے سوچ سمجھ کر کسی کو نبی بنایا، رسول بنایا تو بنایا، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہی اعتراض قریش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دونوں قبیلوں میں، یہ مکہ، دونوں شہروں میں، مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عقل مند موجود ہیں، ان سب لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو نبی کیوں بنا دیا گیا ہے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ کفار کا اعتراض سورہ زخرف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتر گیا، یہ دونوں بستیوں میں سے کسی اور عظیم شخص پر کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو ہمیں ماننا ہے، اگر ہمیں سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے۔ عربوں میں کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں عربوں میں اللہ نے ان کو فضیلت والا بنایا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بنایا، لیکن یہ فضیلت تب حاصل ہوگی جب تقویٰ ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہم میں سے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ہم میں سے ان پر احسان کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی جو مالدار کافر تھے، جو سردار کافر تھے، قریش کے سردار کافر، وہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے اچھا یہ لوگ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے ہیں، یہ ایمان لا کر اللہ نے ان پر احسان کر دیا ہمیں چھوڑ کر، یہ مومن ہیں تو یہ ہم سے بڑے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتہ شکر کرنے والوں کا؟ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، میں اسی پر ہی بس کرتا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔